بعض لوگ عطر لگاتے ہیں، لگاتے وقت درود شریف پڑھتے ہیں. نہیں، ضروری نہیں ہے، آداب ہے. کیونکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، اس لیے خوشبو کے وقت درود شریف پڑھنا بہتر ہے. جمعرات کو شب گھر میں سب لوگ مل کر درود شریف پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کسی رات کی پڑھ سکتے. بعض عورتیں گھروں میں بی بی سعیدہ کی کہانی پڑھتے ہیں، یہ بے بنیاد قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہری پگڑی پہننے والے دجال کے سپاہی ترجمے والی مشکات یار مہربانی کر کے صفحہ ہر جمعہ یہ پوچھتے ہیں. مشکات دوسری جلد صفحہ 474. دین کے ایک اہم شعبے کی نمائندہ جماعت جس کی سرپرستی ماضی وقت میں اکابر علماء فرماتے، رفتہ رفتہ یہ جماعت ایک ایسے مذہب کی شکل اختیار کر گئی جس کے بیشتر طبیب غیر سند یافتہ ہے. چنانچہ اس میں سازش کے تحت ایسے افراد داخل ہوئے جو جہاد مجاہدین کے خلاف ہے. اٹھایا اچھا جی، ہمارا یہ لمبی داستان ہے آپ کی. عہد نامہ پڑھنا کیسا ہے؟ ابن عابدین نے کوہستانی سے اس کی مشروعیت نقل کی ہے، لیکن درست یہ ہے کہ یہ بے اصل ہے. کوئی ایسی حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ داڑھی ایک مجھ سے کم نہ رکھو یا زیادہ رکھو، دونوں طرح حدیث ہے. اوف اللحا، بڑی بڑی داڑیاں رکھو. تو بڑی داڑھی تو اس کو کہیں گے کہ عام معمول سے بڑی ہو نا، اور ایک مشت سے کم کو منع فرمایا ہے، ناپسند فرمایا، لیکن داڑھی مونڈے سے وہ بہتر ہے. داڑھی کی شرعی حیثیت کے نام سے حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کی اردو میں کتاب ہے، اس میں تمام دلائل جمع ہیں. ایک مسجد جامع میں اعلان ہوا کہ مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپیاں ہٹا لی جائے گی. تمام حضرات سے پتہ نہیں کہ آئندہ ٹوپیاں ساتھ لائے. سوال یہ کہ اکثر لوگ ٹوپی پہننے کے عادی نہیں ہیں، مجبوراً ننگے سر. یہ اصل میں دو باتیں مختلف ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یقیناً ہر مسلمان کے یہ فرائض خلق ہے، آداب زندگی ہے کہ جیسے کرتا شلوار پہنا ہو، سر پر ٹوپی بھی ہو. لیکن اس زمانے کے مسلمان تو اس سے گئے. اب دوسرا مسئلہ یہ کہ مسجد میں جو ٹوپی رکھی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قبیح ہے اور حقیر چیز ہے، اس سے عبادت نہیں ہونا چاہیے. مولانا یوسف صاحب لدھیانوی مرحوم بھی عرصہ دراز تک یہ کہتے تھے، اور میں اس زمانے میں بھی اس کے خلاف فتویٰ لکھتا تھا کہ ننگے سر پڑھنے سے مسجد کی چٹائی کی ٹوپی سے نماز پڑھنا 1000 درجے بہتر ہے. مرنے سے 2-3 مہینے پہلے ہمارے بزرگ دوست مولانا قاری مفتاح اللہ کی موجودگی میں ایک مجلس میں مولانا نے فرمایا کہ ہم نے چٹائی کی ٹوپیاں روک لی کہ لوگ اپنی لے آئیں گے، وہ بھی نہیں لائے اور یہ بھی نہیں، تو ننگے سر بڑھ گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن ننگے سر والوں کے ساتھ وہ مولوی بھی کھڑے ہوں گے جو مسجد کی چٹائی کی ٹوپیاں منع کرتے ہیں. ننگے سر کے بجائے چٹائی کی ٹوپی سے نماز پڑھنا 1000 درجے افضل و بہتر ہے. ایک بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہیں ثابت نہیں، اور یہ بعد میں ایجاد ہوا ہے. میں نے مولانا زکریا کی کتاب فضائل درود، مولانا زکریا صاحب سے بھی میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں لکھا ہے، اور جلال الدین سیوطی سے بھی پوچھتا ہوں، جنہوں نے یہ لکھا ہے ان سے دریافت کرتا ہوں کہ نہ نبی نے سنا ہے اور نہ فرمایا ہے، صحابہ نے نہ یہ درود سلام سنا ہے نہ کسی کو بتایا ہے، ہماری فقہ اور حدیث کی کسی کتاب میں نہیں. اس کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ دیوبند کے ہیں یا بریلوی کے، وہ مسئول ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو کیوں رواج دیا ہے جو خلاف سنت ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ بریلویوں کا سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ تو دیوبندیوں کی کتاب ہے، اور کیا چیز ہے ان کے پاس. حضرت یہ جو سورت یاسین، لوح قرآن، سورت رحمان، 4 قل بھی قرآن کی آیات، تو تعویذ بنا کے گلے میں پہننا جائز ہے، گاڑی میں رکھنا جائز ہے، دکان میں رکھنا جائز ہے. نوکری کے لیے ملک سے 5-6 سال کے لیے شادی شدہ بندہ چلا جائے، کیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے؟ اسلام میں تو اجازت ہو جائیں گی، بیوی اجازت دے دے، ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پیسے کمائے یا عزت ضائع ہو جائے. حکم یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد گھر آنا چاہیے. باہر ملکوں کے لیے تو مشکلات ہیں، 1-2 سال کے بعد آتے ہیں. فتویٰ جواز کا ہے. آپ نے اس حدیث کو غلط کہا کہ علم حاصل کرو ہر مسلمان پر، مرد عورت، ہر مسلمان پر فرض تو ہے، عورت کا نام اس میں نہیں ہے، عورت والا صیغہ غلط ہے.
مگر جب ہم نے استاد سے پوچھتے تو وہ کہتے کہ علم کے معنی میں جاننا ہے. استاد تو خیر لغت بتا رہے، حدیث پیغمبر کی نہیں ہے یہ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم تو صحیح ہے، علی کل مسلمۃ سے محدثین نے انکار کیا ہے. علم حاصل کرو گوچین جانا پڑے، خالص جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے. گستاخ رسول، گستاخ صحابہ کو قتل کرنے کے لیے حکومت سے اجازت ضروری یا کسی بڑے مفتی صاحب کی؟ نہیں، اس کے لیے حکومت حاکمہ کی ضرورت ہے، ویسے افراتفری ہو جائے گی. کشف القبور کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ جو اس کے عادی ہوتے ہیں. جماعت المسلمین کے عقائد کفر کے ہیں. پنجپیری علماء کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. ان کے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے ہیں، بعض مسائل میں قدر شدت ہے. عبد الرحمن سلفی کے بارے میں کیا؟ بس وہ سلفی ہے، جیسے سلفی ہوتے ہیں، سودا سلفی، ایسے ایک وہ بھی سلفی. سلفی تو نہیں، سلفی. ایک عورت کورٹ میں جا کر کہتی ہے کہ مجھے شوہر خرچہ نہیں دیتا، اس لیے میں چاہتی کہ مجھے طلاق دے. شوہر اس کو طلاق دینے پر تیار نہیں ہے. پھر کورٹ ایک طرف سے فیصلہ کر دیتی ہے. کورٹ کا فیصلہ معتبر ہے. ایسی صورت میں بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھو گے. کسی ولی یا بزرگ کو دعا میں وسیلہ جائز ہے. اشاعت التوحید و سنہ میں زیادتی ہے، تجاوز عن الحق ہے، ورنہ وہ بھی اہل حق ہے. حیات النبی کے فکر عالم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ حیات النبی کے جو تمام مسلمان قائل ہے، جو قائل نہیں ہے ان کے پیچھے خطرہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی. صلاۃ تسبیح کی شرعی حیثیت صحیح کیا ہے؟ بہرحال ضعیف روایات سے ثابت ہے، عمر میں ایک آدھ مرتبہ پڑھی جائے، معمول نہ بنایا جائے. مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب 8 جلدوں میں ہے یا اس سے زیادہ میں، وہ معتبر ہے. حضرت حق کے دائی اور رہنما تھے، ان کے مسائل میں ہدایت اور نور ہے. بچوں کے رسم بسم اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صوفیاء کرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے. میری رائے بھی یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ایک مرد دوسری شادی کرے اور وہ عورت بدکار ہو تو پہلی والی بیوی تعویذ وغیرہ سے دوسرے لوگوں کو طلاق دلوانا اپنے مرد سے یہ عمل جائز ہے. عورتیں جو خاوندوں پر تعویذ کرتی ہیں، فتاوی شام میں لکھا یہ منع ہے. یکم محرم سے لے کر 10 محرم کی تاریخ تک دریائے فرات کا پانی خون بن جاتا ہے. سب جھوٹ ہے بالکل. ان سے پوچھو تمہارے گھر میں جو پانی ہے وہ خون نہیں بنا ہے جو روزانہ ماتم کرتے ہو؟ آج کل مسلمان یہودیوں پر خودکش حملے کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ شہید ہوں گے اللہ کے ہاں. جہاد کی ایک قسم ہے. اگر وسیلہ شرکیہ کے طور پر دعا مانگے تو وسیلے کے ذریعے دعا مانگنا جائز ہے. تو پھر آپ بسم اللہ کریں عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے. لعنت ہو آپ کی سمجھ پر، ایسی لعنت در لعنت ہو ایسی سمجھ پر. شرکیہ نہیں، شرعیہ. ایسے بظاہر انسان ہوتے ہیں وہ حقیقت میں حمار ہوتے ہیں. وسیلہ شرکیہ تو کفر کو کہتے ہیں. عبداللہ شاہ غازی کا جو آپ وسیلہ مانگتے ہیں وہ کفر کا ہے. علماء حق جو بزرگان دین کے اسماء کا وسیلہ کرتے ہیں وہ شرعیہ ہے. آپ شرعی اور شرک نہیں سمجھتے ہیں. ایسی سمجھ اور فہم آپ کی برباد ہو چکی ہے. معلوم کرنا ہے کہ کتاب میں پڑھا ہے کہ عاشورہ اور سفر کا چاند دیکھ کر نفل مغرب عشاء کے درمیان 4 رکعت، یہ صحیح نہیں ہے. اس قسم کے تمام واقعات بے بنیاد ہیں. ایک شخص اس نے اشکال فرمایا کہ یہ تبلیغ والے تمام وسائل ہونے کے باوجود 1 سال کے لیے پیدل جماعتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پیدل چلنا منع ہے کیا؟ آپ مسجد ہوائی جہاز میں آتے ہیں. اگر آپ یہاں سے حیدرآباد پیدل روانہ ہو گئے تو کون آپ کا اعتراض کرے؟ ایسے خواہ تبلیغ والوں کے ساتھ اللہ کے واسطے بیر رکھتے ہیں. پہلے اپنے اندر ہمت پیدا کرو، ان جیسے وقت نکالو. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نہ غلط کہتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں. امام کے پیچھے مقتدی کا سورۃ فاتحہ پڑھنا سخت منع ہے. مبسوط سرخسی میں ہے، ایسی نماز فاسد ہو جائے گی. فکشفنا عنک غطاءک والی آیت کون سی سورت کون سی آیات میں، ان کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ کی ہدایت کا ذریعہ ہے. ہر حرف پہ 10 نیکی ملے گی. کیا شہد آنکھوں میں ڈال سکتے؟ بشرطے کہ شہد ہو، کئی ہمدرد والوں کی چینی ملی ہوئی نہ ہو اور اندھا ہو جاؤ اور پھر کہو کہ مجھے اندھا کر دیے. مفتی صاحب ہمیں حافظ قرآن ہوں لیکن اکثر میں بھول جاتا ہوں. بہرحال مرتے دم تک پڑھتے رہو.
فرزانہ پتہ نہیں کہ معنی کیا ہے عقل مند، فجر کی نماز کی قضا زوال سے پہلے پڑھ لی جائے تو کیا سنت کی قضا بھی ہوگی؟ جی ہاں۔ کبوتر گھر میں رکھنے سے کیا حالات پیدا ہوتے ہیں؟ سننے میں آئے ہیں کہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی خدمت بہت ضروری ہے، یہ پرندوں میں سادات ہے، اور عموماً لوگ پھر دانہ پانی کا خیال نہیں کرتے ہیں، شاید اس وجہ سے نحوست پیدا ہوتی ہے۔ اگر خیر و برکت کے لیے ہو اور خدمت باقاعدہ کی جائے تو بہت سارے فوائد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 6 گمان ہوتے تھے، گمان کا لفظ تھوڑا ہے، گمان کیا ہوتا ہے؟ حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عورت کو طلاق نہ دینا، نماز جماعت سے پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، غلاموں کو معاف کرنا۔ جی ہاں۔ قبروں پر جا کر وسیلہ مانگنا جائز ہے، قبروں پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں سے کہو یا اللہ انبیاء اور اولیاء کے طفیل عطا فرما، اور قبر پر جائے سنت طریقے سے زیارت کر لے تو جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صحیح قول کے مطابق 22 اپریل 572 عیسوی 9 ربیع الاول کے مطابق ہے۔ جماعت المسلمین والے غلط ہے، گمراہان ہیں، ان کے شر سے بچو۔ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے جلسوں کا انعقاد کیسا ہے؟ بدعات کے رد کے لیے ضروری ہے۔ ایک عورت 2 سال اپنے شوہر سے دور رہی اور اس نے اس سے طلاق لے لی اور بغیر عدت کے شادی نہیں ہوئی، عدت گزارے بغیر جو شادی ہوئی ہے وہ منعقد ہی نہیں ہوئے، وہ زنا محض ہے۔ وہ میرے پاس 95 روپے حلال کے، ایک اگر اس میں 5 روپے حرام کی ملائے کوئی چیز لے لوں تو کیا وہ حرام ہے؟ جی ہاں۔ قضا نماز کے فرض کی 4 رکعت میں کتنی مرتبہ سورت پڑھنی ہے؟ 1 دفعہ۔ عورت کے پردے کے مسئلے پر صحیح رہنمائی قاری طیب مرحوم کی کتاب ہے شرعی حجاب، اور مولانا شبیر احمد عثمانی کا، وہ دونوں دیکھ لو۔ کچھ لوگ فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، وہ گمراہان ہیں، شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، ان پر خدا تعالی کی طرف سے قہر و نوست نازل ہوئی ہے۔ فرض اور ہر نماز کے بعد دعا ہے۔ مسئلہ یہ کہ اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے سنت دعا میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اور اپنی دعا مانگے تو اس میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ثبوت نور النظام ہے، نور النظام ثبوت نہیں ہو رہا ہے نا، وہ چھوٹی کتاب ہے۔ ثبوت تو ماخذ و مرجع سے اس طرح تو ثبوت ہو چکا ہے، پر سب مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ اصل میں آپ ثبوت نہیں سمجھتے، آپ کو تھوڑی دیر لگے گی بات سمجھنے میں۔ ایک مسئلے پر ایک شخص کا انتقال کراچی میں ہو گیا، اس کے میت گاؤں پنجاب والے لے جا رہے، کیا نماز جنازہ؟ ایک مرتبہ کراچی میں نماز جنازہ عالمگیری میں 1 دفعہ ہونا چاہیے، بار بار منع ہے۔ سید کا لقب کن اشخاص کے لیے ہے؟ سردار کو بھی کہتے ہیں، بڑے معتبر کو بھی، شریف کو بھی، اور ویسے یہ حق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد کا۔ جو رفع یدین کرتے اس کے بارے میں شریعت میں کیا ہے؟ فتاوی بزازیہ میں ہے، مکروہ ہے۔ پوچھنا یہ کہ ہمیں کس نے کمپیوٹر عنایت کیا ہے لیکن ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ہم کمپیوٹر لے سکے، تو کیا اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ آپ کو کسی نے کمپیوٹر عنایت کیا اور آپ کی حیثیت نہیں تو وہ کمپیوٹر مدرسے میں لا کے دے دے، یہاں طالب علم کا کام ہو جائے گا، زکوٰۃ سے بھی تیری جان چھوٹ جائے گی۔ مکروہ کی کیا تعریف ہے؟ ناپسندیدہ۔ واجب میں کیا اللہ کا حکم ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ قربانی کا جانور زندہ تولنا کیسا ہے؟ جائز ہے، حنابلہ کے ہاں منع ہے۔ عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا، اس بارے میں کوئی وظیفہ فرصت میں مل لے گا۔ ہمارے گاؤں میں غیر مقلد جماعت الکافرین، پنجپیری، اہل بدعت بھی ہے، بس آپ بیدار ہو جائیں اور توحید و سنت کا صحیح کام کریں۔ کام کرنے کا مزہ تو تب آتا ہے جب ہر طرف کانٹے موجود ہو۔ پوچھنا یہ کہ پنجپیریوں کے پیچھے نماز درست ہے، بشرطے کہ سب سلف نہ کرتے ہو۔ جو پنجپیری سب سلف کا مرتکب ہے وہ فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ کیا کعبہ شریف میں لوگ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو بدعتی والے درود شریف پڑھتے ہیں؟ نہیں، سنت درود پڑھتے ہیں۔ کیا قادیانی سے نکاح جائز ہے؟ کافر سے نکاح کفر ہے، قادیانیوں کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ سیکون امتی قوم قاتلوہم انہم مشرکون، سند کیا ہے؟ امام طبرانی کی معجم الصغیر میں ملی ہے یہ روایت۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا اس کے نیچے نقل کی ہے۔ مینار و محراب نبی کے زمانے میں نہیں تھے، وہاں تو موجود ہے مسجد نبوی کے اندر، باقاعدہ نشان لگا ہوا ہے، کیسے کہتے کہ نہیں تھے؟
شیعہ کو کافر کہنا کیسا ہے؟ کافر کو کافر کہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ طلاق کے بیٹے کیا طلاقی کے بیٹے، اس کے کیا معنی؟ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، سب ہے، گالی ہے۔ حضرت عائشہ ایک آیت کی تعویل کرے، کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ تعویل پر ہنسنا چاہیے، تو اس آدمی کے بارے میں کیا ہے؟ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ واجب القتل ہے ایسا شخص۔ گزارش یہ کہ ویسے حضرت کی ولادت باصاحب پر خوشی کرنا کیسا ہے؟ طبعی خوشی، ایمانی خوشی ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ کیا انبیاء کی فضیلت فضلات پاک ہے؟ یہ اختلاف رہا ہے، راجح یہی ہے۔ ڈاکٹر غلام مرزا مرحوم کے نماز جنازہ 3 بار پڑھائی گئی، نماز جنازہ کے بعد تکفین ہوئی، جنگ اخبار میں تحریر نماز جنازہ مرحوم کے بڑے بیٹے نے پڑھائی۔ معلوم یہ کرنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح کا عمل چاہیے نہیں۔ آپ ایک غلام مرتضیٰ غریب کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ حضرت بنوری کا جنازہ پنڈی میں بھی ہوا، پھر کراچی میں پڑھایا گیا۔ مفتی محمود صاحب کا جنازہ کراچی میں ہوا، پھر ملتان میں ہوا، پھر رسم خان میں فضل الرحمان نے خود پڑھایا۔ 2 مسئلے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پر ہمیشہ عمل نہیں ہوا۔ ایک تو مردہ کسی شہر سے باہر لے جانا ٹھیک نہیں، لیکن لے کے جاتے ہیں۔ دوسرا جنازے کا تعدد منع ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں۔ ربیع الثانی کی پہلی شب نفل نماز مغرب عشاء کی نماز کے درمیان 2 رکعت کی نیت کر کے 8 رکعت پڑھے، اس کی شریعت ہے، سب بیکار بات ہے۔ مفتی صاحب خطبے میں حضرت کا جو ذکر آتا ہے اس پر درود پڑھنا، خطبے میں درود نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف خطیب پڑھے گا، مقتدیوں کے لیے منع ہے، ورنہ پھر نماز میں بھی محمد کے نام آنے پر درود پڑھنی پڑے گی۔ کیا اسلام میں خاتون کا گاڑی چلانا پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے جائز ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ خاتون کو گاڑی نہیں چلانا چاہیے، گاڑی کے چلانے میں ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں جس سے بے پردگی ہو جائے۔ اللہ معاف فرمائے۔ قبر پر میت کے سرہانے یا پیر کی طرف کھڑے ہو کر قرآن کی آیات پڑھے، قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کا ایک اثر موجود ہے کہ مردے کی تدفین کے بعد سرہانے مفلحون تک اور 35 آمن رسول سے اخیر تک 2 آیتیں پڑھی جائے۔ قیام اللیل سونے سے پہلے رات کے نوافل کو کہتے ہیں۔ ایک خاتون کی عمر 60-70 سال کی ہے، معلوم کرنا ہے پردے کا کیا وہی حکم؟ خاتون کی عمر اگر 270 سال ہو جائے تب بھی پردہ برقرار ہے۔ ہاں، اس کو گھر کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ مختصر کپڑے پہنے۔ میری بہن جس کی شادی ہوگی وہ شہر سے باہر چلی گئی، اب وہ یہاں پر آئے تو وہ قصر نماز پڑھے گی یا پوری نماز؟ جب یہاں اس کی جائیداد کمرہ کوئی چیز باقی ہے تو پوری پڑے گی، اور اگر سب کچھ ختم ہو چکا ہے ترک وطن تو پھر یقیناً وہ یہاں جب تک 15 دن رات کی نیت نہ کرے قصر کرے گی۔ اگر کوئی آدمی نماز میں ایک سجدہ بھول جائے، دوسری رکعت میں یاد آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسری رکعت میں عبد و رسول تک پڑھ کر کے پھر سجدہ کر لے، پھر دوبارہ پڑھ کر سجدہ سہو کر لے۔ بدعتیوں کو کھانا دینا اور لینا اور تعلقات رکھنا، جیسے کتے کے ساتھ تعلقات رکھتے، ہڈی ڈالتے، ایسا کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں بدعتیوں کو کلاب النار کہا ہے، جہنم کے کتے۔ بدعتی کہتے ہیں کہ کوکب نورانی نے کھلے عام دیوبندیوں کو مناظرے کا، وہ اپنے گھر پر بیٹھ کے دیا ہے، اس کے باپ میں اتنی غیرت نہیں تھی، بیٹے میں کہاں سے آ گئی؟ اگر وہ انسان ہوتا تو اس کا نام کوکب نورانی ہوتا، وہ تو کوکب اکاڑوی ہوتا، نورانی اور ہے اکاڑوی اور ہے۔ جس کے نسب میں شک ہو وہ کیا مناظرے کرے گا؟ درود تاج یا ہفت ہیکل پڑھنا کیسا ہے؟ بزرگوں کی تجرباتی چیز ہے۔ میرے گھر میں اس وقت سب بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت شفا دے۔ مولانا صاحب، کچھ لوگ مسجد کی سیڑھیوں پر نماز پڑھتے ہیں، جائز ہے؟ اگر جماعت کھڑی ہو رہی ہو، تکبیر کہنے والا کوئی نہ ہو تو کیا شرعی معذور تکبیر کہہ سکتا ہے؟ جی ہاں۔ کچھ دنوں پہلے بہت سے پاکستانی مجاہد افغانستان سے پاکستان آئے جو کہ زخمیوں سے بھرے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر ہمیں سوال ذہن میں آتا ہے کہ علماء دین معصوم بچوں کو جہاد پر بھجوا دیتے ہیں، آپ کو شرم کرنا چاہیے، آپ میں حیا کی کمی ہے اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ جو 4 سال کا محمود ابن ربیع بخاری میں ہے وہ جہاد میں تھا یا نہیں؟ اور وہ 14 اور 15 سال کے معاذ و معاوض نے ابو جہل کو گرایا تھا یا نہیں؟ آپ جیسے بغیرتوں نے تو جہاد کو برباد کیا ہے کہ جو سب کچھ کرتے تھے اور دل میں ایمان نہیں تھا۔ یہ علماء کا قصور ہے، علماء کا شکر ادا کرے کہ وہ آپ کو ابھی تک مومن برقرار رکھے ہوئے، اور کس نے کسی کے گلے میں رسی ڈالی ہے؟ لوگ اپنے شوق و ذوق سے شریک ہوتے ہیں، اور دہشت گردوں کی تنظیموں میں جو چھوٹے چھوٹے لڑکے رول رہے ہیں ان کو نکلوانے کے لیے بھی تو آپ ہمت کریں۔ سورۃ کہف جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، سنت طریقہ ہے۔
حاجیوں کو جو قرآن مجید شافعیت کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ وہ جو غیر مقلدوں کا ترجمہ ہے اس کا پڑھنا عوام کے لیے حرام ناجائز ہے. البتہ علماء پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ ان کی غلطیاں سمجھیں. ایک بیوی کے 2 جوان لڑکیاں ہیں، ایک بیوہ کی، اور اس کے گھر رشتہ نہیں آتا، اللہ آسان فرمائے. ایک شخص کی 1 رکعت رہ گئی، لیکن جب امام نے سلام پھیرا تو اس نے ایک طرف سلام پھیرا. خیر ہے، امام کے پیچھے خطا معاف ہے. بچے کی پیدائش کے 40 دن بعد جو عورت کا چلہ ہوتا ہے، چلہ ولہ نہیں ہوتا، ایسے ہی غلط جاہلانہ باتیں لکھتے ہو. عورت کا نفاس ہوتا ہے، جب تک خون آتا ہے اس پر نہ روزہ ہے نہ نماز. خون بند ہونے کے بعد نماز فرض ہے. خاتون 15 دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے، مہینے میں بھی، 25 دن میں بھی. 40 دن سے زیادہ دن نہیں ہو سکتے. اب اس کو بھی آپ چلہ کہہ رہے ہیں، پھر اب مہینے کے حیض کو بھی چلہ شروع کر دیں گے. آپ کے خیال میں عورت یا خوبصورتی ہوتی ہے یا مرد زیادہ خوبصورت؟ یہ جا کر کے کسی جگہ فلم والوں سے پتہ کرو. یہ مسجد کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو 1 مرتبہ بتایا تھا کہ دعا کرتے ہیں مسجد میں جانا بدعت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دعا کرنے میں سجدے میں جانا بدعت ہے. فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات میں ہے کہ عوام کی عادت بنی ہے کہ دعا کرتے کرتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدے میں دعا مانگ کے پھر سر اٹھاتے. ان کو منع کیا جائے، یہ بے دینی ہے، ثابت نہیں ہے. معلوم یہ کرنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت 9 ربیع الاول کو کوئی چیز پکا کر غریبوں میں، جی ہاں جائز، بلکہ بہتر ہے. اتنی کاروبار کے خیر و برکت کے لیے قرآن ختم کرا سکتے ہیں بے شک. طاہر القادری زندگی کے زمانہ ہے. گلستان جول میں گاڑیوں کے تیل کی نئی دکانیں کھلی، اس میں برکت کے لیے دعا کریں. پہلے برکت کے لیے آپ مسجد اور مدرسوں والوں کو تیل دے دیں، فقراء اور مساکین میں خیرات کر لیں تاکہ آپ کا تیل حلال ہو جائے. حرام چیز پر حلال کی نیت کرنا کفر ہے. حضرت آپ سے التماس ہے، زوج اشفاق حسین کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ سب کو صحت و زندگی دے. محترم آپ سے التماس ہے، زوج محمد جاوید کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ ان کو بھی زندگی و صحت دے.